بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مسائل بہشتی زیور، صفحہ نمبر ہے 211۔ بات ہماری چل رہی تھی ادھار کے بیان میں۔ تو ادھار کوئی چیز خریدی جائے، اس کے بارے میں ہماری بات چل رہی تھی۔ مسئلہ آگے یہ تھا کہ نوٹ ایک چیز ہے، دکاندار کا بھاؤ اور نرخ بتانا کہ نقد کا نرخ یہ ہے، نرخ بتانا کہ نقد کا نرخ ریٹ یہ ہے اور ادھار کا یہ ہے۔ اس پر اگر خریدار کہے اچھا دے دو اور دکاندار نکال دے یا تول وغیرہ کر کے دے دے تو یہ طریقہ صحیح نہیں، کیونکہ اس میں معلوم نہیں کہ قیمت کتنی طے ہوئی، نقد والی ہوئی یا ادھار والی۔ تو قیمت کے غیر معلوم رہنے کی وجہ سے اور مجہول رہ جانے کی وجہ سے بیع فاسد ہو جاتی ہے، سودا فاسد ہو جاتا ہے شریعت کی نگاہ میں۔ اس لیے جب خریدار کہے اچھا دے دو تو دکاندار کو اس سے فوراً پوچھنا چاہیے کہ نقد لینا چاہتے ہو یا ادھار، نقد لے رہے ہو مجھ سے یا ادھار لے رہے ہو۔ یا خریدار خود ہی اس طرح سے واضح طور پر کہہ دے کہ مجھے نقد دے دو یا کہے کہ مجھے ادھار دے دو، تو اس وقت قیمت مجہول نہ رہے گی اور پھر سودا درست ہو جائے گا۔ مسئلہ ایک مہینے کے وعدے پر کوئی چیز خریدی، پھر ایک مہینہ ہو چکا، تب کہہ سن کر کچھ اور مدت بڑھوا لی کہ 15 دن کی مہلت اور دے دو۔ خریدار نے دکاندار سے کہہ دیا کہ مجھے 15 دن کی مہلت اور دے دو تو میں تمہارے پیسے ادا کر دوں گا، اور بیچنے والا بھی اس پر رضامند ہو گیا، تو پھر 15 دن کی مہلت اور مل گئی۔ اور اگر بیچنے والا راضی نہ ہوا تو وہ ابھی مانگ سکتا ہے، اس سے زبردستی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تمہارے پیسے ہر صورت 15 دن بعد ہی دیں گے۔ مسئلہ جب اپنے پاس موجود ہوں تو کسی پیسے موجود ہوں تو ناحق کسی کو ٹالنا کہ آج نہیں کل آنا، اس وقت نہیں اس وقت آنا، ابھی کھلے پیسے نہیں ہیں، جب کھلے پیسے ہوں گے تب دام ملیں گے، یہ سب باتیں حرام ہیں۔ جب وہ مانگے اسی وقت روپیہ کھلوا کر دام دے دینا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر ادھار خریدا ہے تو جتنے دن کے وعدے پر خریدا ہے اتنے دن کے بعد دینا واجب ہوگا۔ اب وعدہ پورا ہونے کے بعد ٹالنا اور چکر لگوانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر خریدار کے پاس واقعی پیسے نہیں ہیں، نہ کہیں سے بندوبست کر سکتا ہے، تو پھر مجبوری ہے جب روپیہ آئے اس وقت نہ ٹالے، جب پھر بعد میں آ جائے تو نہ ٹالے۔ آگے ہے مسئلہ قرض یا دین ہو اور چاندی کے مقابلے میں روپے کی قیمت متغیر ہو جائے، یعنی قرض لینا تھا ہم نے کسی سے، یا ہم نے کسی کو کوئی چیز بیچی ہوئی تھی، اس کے پیسے آنے تھے، اب پیسے کا جب ٹائم آیا تو ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی، روپے کی قیمت میں تغیر ہو جائے، ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی۔ ڈالر مثلا یوں سمجھیے کہ ہم نے ایک چیز کسی کو بیچی 10 سال کے ادھار پر، اس نے 10 سال بعد ہمیں پیسے دینے تھے، تو آج تو ریٹ تھا، جب ہمارا سودا ہوا تھا اس وقت ریٹ تھا ڈالر کا 90 روپے اور اب ہے 180 روپے، ڈبل کا فرق آ گیا۔ تو جو آدمی آج پیسے پکڑے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کو تو آدھے پیسے مل رہے ہیں، کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی، اس کے پیسے تو بے وقت ہو گئے۔ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اور تو قرض ہو یا دین ہو، یہی ہم نے اگر کسی کو ادھار پیسے دے رکھے تھے، قرض پیسے دے رکھے تھے، ادھار تو سودے کے اندر ہوتا ہے، قرض دے رکھا تھا کسی کو 10 لاکھ روپے دے رکھا تھا، اور وہ اب 10 سال کے بعد ہمیں واپس کر رہا ہے، تو 10 سال کے بعد تو جب لیے تھے تب 90 روپے کا ڈالر تھا، اب 180 روپے کا ڈالر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہمارے پیسوں کو جب بے وقت ہو گئے، آدھی قیمت رہ گئی ان کی، تب وہ ہمیں لا کے دے رہا ہے۔ تو چاندی کے مقابلے میں روپے کی قیمت میں متغیر ہو جائے، تو ابھی چاندی کے مقابلے میں تغیر کیسے آئے گا ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کو تفصیل سے نا نیچے جا کے ہم انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ زید نے بکر سے ایک شے 1000 روپے میں مثلا 6 ماہ کے ادھار پر خریدی، تو جب خریدی تو اس وقت 1000 روپے کی فرض کیجئے 10 تولہ چاندی آتی تھی، 1000 روپے کی 10 تولہ چاندی آتی تھی۔ جب 6 ماہ پورے ہو گئے، ادائیگی کا وقت آیا، تو اس وقت چاندی مہنگی ہو گئی ہے اور 1000 میں 8 تولہ ملنے لگی ہے، اس وقت میں 1000 میں
8 तोला मिलने लगी है, यानी 2 तोला चांदी महंगी हो गई है, रुपए में फर्क आया 2 तोले चांदी के बराबर। तो अब बकर जैद से बजाय 1000 रुपए के, जिसकी अब 8 तोला चांदी आती है, 10 तोला चांदी ले सकता है। जी मैं भी बताता हूँ। वो सवाल बड़ा अच्छा है कि वो सूद नहीं होगा। मैं अभी इस पर इंशाल्लाह मैं अर्ज करता हूँ कि वो 10 तोला चांदी ले सकता है, कि जिसकी पहले 8 तोला चांदी आती थी, अब 10 तोला चांदी ले सकता है, क्योंकि सोना चांदी समन खिल्की है। समन खिल्की का मतलब क्या है? समन खिल्की का मतलब है कुदरती करेंसी। सोना चांदी अल्लाह ताला ने पहनने की तो इजाजत दी है औरतों को ज़ेब ज़ीनत के लिए, मर्दों को तो नहीं इजाजत दी, लेकिन इसके बावजूद उनको जो असल पैदा किया अल्लाह ताला ने, ये करेंसी के तौर पर पैदा किया है। तो अल्लाह ताला ने इनको पैदा ही इस अहम गरज से किया है कि ये अशिया की मालियत के लिए मेयार का काम करें, और रुपए पैसे इनके मुतबादिल हैं। रुपए पैसों का चलन जो शुरू हुआ हमारे यहाँ कागज के नोटों का, ये सोना चांदी के मुतबादिल के तौर पर शुरू हुआ है। तो रुपए पैसों की मालियत मालूम करने के लिए असल मेयार, असल स्टैंडर्ड पीछे सोना चांदी है। तो अलबत्ता अगर बकर चाहे कि वो जैद से बजाय 1000 के 1200 रुपए ले ले, अब हमने खुलासा ये निकला हमारी बात का कि हमने ये कहा कि 6 महीने के उधार पर 1000 रुपए की चीज खरीदी। अब जब 1000 रुपए देने का टाइम आया, तो चांदी अब 10 तोले के बजाय 8 तोले आती है, तो वो बंदा क्या करे? 10 तोले चांदी ले ले। और अगर वो कहे कि भाई ऐसा करो, 10 तोले चांदी अब आएगी, उसके बजाय 1200 रुपए की आएगी, 8 तोला, यानी 8 तोला चांदी, मुझे 10 तोला चांदी पूरी करनी है, तो 10 तोला चांदी मेरी 1200 रुपए की आ जाएगी, तो तुम मुझे 1200 रुपए दे दो। तो 1200 रुपए देने की अगर बात करेगा, तो वो सूद हो जाएगा, वो सीधा सीधा सूद हो जाएगा, क्योंकि जब कर्ज दिया गया था वो थे पैसे, नोट। नोटों को अगर हम बढ़ा देंगे फिर तो सूद हो जाएगा खुला खुला। और अगर हम नोटों में नहीं जाते, बल्कि हम असल चीज की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, असल चीज पीछे चांदी है, चांदी की तरफ अगर हम शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि हम जब असल चीज पर शिफ्ट हो गए, तो हमने गोया के फर्ज कीजिए पहले दिन हमने 10 तोले चांदी ही कर्ज दी थी, और आज हम 10 तोले चांदी ही वापस कर रहे हैं। जब हमने उस वक्त भी हम सोचेंगे वो पैसे नहीं पकड़े थे, हमने उस वक्त भी क्या चीज पकड़ी थी? 10 तोले चांदी। और आज भी हम क्या चीज दे रहे हैं? चांदी दे रहे हैं। तो चांदी हाथ से अब की दफा चांदी देना जरूरी है हाथ से। अगर हम चांदी नहीं देते, बल्कि हम फर्ज कर लेते हैं कि चलो चांदी इतने की होती है लिहाजा नोट ही बढ़ा दो, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हमने मुंह जुबानी तो हम कुछ और कर रहे हैं, और फिजिकली जो हमने किया वो नोट पकड़े थे, 1000 रुपए के नोट पकड़े थे, और वापसी के वक्त हम 1200 रुपए के नोट दे रहे हैं। तो ये नोट जब बढ़ जाएंगे, तो फिर हम चाहे जितना मर्जी अपने हिसाब से सोचते रहे, ये सूद में हर सूरत शिफ्ट होगा। लेकिन अगर हमने पकड़े नोट थे, और देते वक्त हम, यानी वो मैंने मिसाल है कि दिए मैंने अगले बंदे को नोट थे, और लेते वक्त मैं उससे 10 तोला चांदी ले रहा हूं, तो अगर हम फिजिकली चेक करें, तो फिजिकली चेक करने का मतलब ये निकलता है कि दिए नोट, लिए चांदी, तो ये सूद नहीं बन सकेगा। अलबत्ता तो अगर बकर चाहे कि वो जैद से बजाय 1000 के 1200 रुपए ले ले, तो ऐसा नहीं कर सकता, और रुपयों में अपना कर्ज वापस लेगा तो सिर्फ 1000 ही लेगा, क्योंकि अगर वरना तो फिर वो वो फौरन ही सूद हो जाएगा। इसी तरह अगर उल्टा हिसाब हो जाए, हमारे यहाँ ऐसा होता तो नहीं आमतौर से, लेकिन अगर बिल फर्ज हो जाए कि चांदी सस्ती हो जाए, और 1000 में बजाय 10 तोले के 12 तोले मिलने लगे, जिस आदमी ने अब कर्जा वसूल किया था, वो कहता है कि मैंने जब तुमसे कर्जा लिया था उस वक्त तो 1000 की 10 तोला चांदी आती थी, मैंने तुमसे 1000 रुपए कर्ज लिया था। अब मैं अगर तुम्हें 1000 रुपए ही वापस करूं, तो इसका मतलब है कि मुझे नुकसान है। मुझे नुकसान कैसे है? कि मैं तुम्हें गोया के 12 तोले चांदी दे रहा हूँ। ली मैंने वो चांदी थी, अगर हम चांदी में देखें, तो मैंने तुमसे ली थी 10 तोले चांदी, और मैं तुम्हें वापस करने आ रहा हूँ 12 तोले चांदी वापस करने आ रहा हूँ, तो मुझे ये नुकसान हो रहा है। तो इस एतबार से वो अगर करना चाहता है, तो फिर वो भी ये कर सकता है कि चांदी में शिफ्ट हो जाए और वो वापस करे। तो
تو وہ بکر کو حق ہے وہ زید کو 1000 روپے نہ دے بلکہ صرف 10 تولہ چاندی دے. لیکن اگر وہ بھی پیسوں میں شفٹ نہیں، وہ بھی پیسوں میں دینا چاہتا ہے، تو پیسوں میں وہ یہ نہیں کر سکتا کہ 1000 روپے لے کر اور کہے کہ میں تمہیں 800 روپے دے دیتا ہوں، 200 روپے کم دوں گا کیونکہ اب چاندی جو ہے وہ سستی ہو گئی ہے. تو ایسے اگر کرے گا تو وہ سود ہو جائے گا. تو سود وہ اگر چاندی میں شفٹ ہوتا ہے، چاندی ہی پکڑاتا ہے، تو پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر اس میں گنجائش ہوگی. یہ تھا ادھار کا بیان. اب ہے آگے باب نمبر 27، بیع و شراء میں چند خیار. بیع کہتے ہیں بیچنے کو، شراء کہتے ہیں خریدنے کو. تو یوں سمجھیے کہ بیچنے خریدنے میں چند خیار. خیار کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجیے آسانی کے لیے اختیارات کہتے ہیں کہ مجھے اختیار حاصل ہوگا. سب سے پہلے نمبر پر ہے خیار شرط. خیار شرط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی پھیر دینے، یعنی سودا واپس کر دینے کی شرط کر لینے کا بیان. سودا تو ہم کر رہے ہیں، لیکن سودے میں ابھی ہم نے جو شروع میں پڑھا سودے کے بیان میں، وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب سودا پورا ہو جاتا ہے نا، تو کسی کو بھی یہ اختیار نہیں رہتا کہ وہ کہے کہ یہ واپس کرو. لیکن اگر سودے کے اندر ہم یہ شرط لگا لیں کہ ہمیں سودا واپس کرنے کا بھی حق ہوگا، تو پھر وہ سودا واپس کرنے کا حق آ جاتا ہے بیچ میں. یہ کیا آتا ہے، کب آتا ہے، کیسے آتا ہے، کیسے ختم ہوتا ہے، اس کی ہم تفصیل دیکھتے ہیں. تنبیہ: امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک خیار شرط کی مدت 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتی، یعنی واپس کرنے کی شرط کی مدت 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتی. امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور انہی کے قول کو مجلہ میں اختیار کیا گیا ہے. یعنی یہ کتاب ہے، مجلہ ایک اہم کتاب ہے معاملات کے بارے میں عربی زبان میں. اس کے اندر کہا گیا ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کو اختیار کیا گیا ہے کہ ہم زیادہ مدت بھی طے کر سکتے ہیں، 3 دن کے مدت طے کرنے میں باؤنڈ نہیں ہو سکتے، زیادہ مدت بھی ہم طے کر سکتے ہیں. مسئلہ: خریدتے وقت یوں کہہ دیا کہ 1 دن یا 2 دن یا 3 دن اور زائد مدت تک ہم کو لینے نہ لینے کا اختیار ہے، جی چاہے گا لیں گے، نہیں تو پھیر دیں گے. پھیر دیں گے یعنی واپس کر دیں گے. تو یہ درست ہے. اگر ہم نے کسی بھی دیر کے طے کیا کہ ٹھیک ہے ہم سودا تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں واپس کرنے کا حق حاصل ہوگا، تو یہ درست ہے. جتنے دن کا اقرار کیا ہے اتنے دن تک اختیار رہے گا، چاہے لے چاہے واپس کر دے. دکاندار پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم واپس کیوں کر رہے ہو، میں تو واپس نہیں لیتا، ہمارا سودا کمپلیٹ ہو گیا. سودا کمپلیٹ نہیں ہوا، جتنے دن ہم نے طے کیے اتنے دن تک سودا کمپلیٹ نہیں ہوگا. مسئلہ: کسی نے کہا 3 دن تک مجھ کو لینے نہ لینے کا اختیار ہے، پھر 3 دن گزر گئے. جب کہا ہوا تھا، خریدار نے کہا تھا کہ مجھے 3 دن تک لینے نہ لینے کا یا واپس کرنے کا مجھے اختیار ہے، اور 3 دن گزر گئے ہیں، جواب بھی کوئی نہیں دیا، نہ وہ چیز واپس کی، تو اب وہ چیز لینی پڑے گی. اب واپس کرنے کا اختیار ختم ہو چکا. 3 دن کا تھا اختیار، 3 دن گزر گئے، واپس بھی نہیں کی، نہ ہاں کیا زبان سے کیا، تو وہ چیز خود بخود کمپلیٹ ہو جائے گی، وہ سودا کمپلیٹ ہو جائے گا، اب واپس نہیں کر سکتا. بائے کی رضامندی کے بغیر نہیں پھیر سکتا، یعنی اب بیچنے والا دکاندار راضی ہو جائے گا چلو ٹھیک ہے واپس کر دو، پھر تو علیحدہ بات ہے. لیکن پہلے یہ تھا کہ جب اپنے لیے خیار رکھ لیا تھا، شرط یعنی سودے کے اندر یہ واپس کرنے کا شرط لگا لی تھی، تو پھر دکاندار راضی ہوتا یا نہ ہوتا، 3 دن کے اندر اگر واپس کرنے آتا تو واپس کرنی پڑتی اس کو ہر صورت. اب واپس نہیں کر سکتا. مسئلہ: اسی طرح یہ شرط، یہ واپس کرنے کی شرط بیچنے والا بھی کر سکتا ہے کہ 3 دن تک یا 5 دن تک مجھ کو اختیار ہے، اگر چاہوں گا تو اتنے دن میں واپس لے لوں گا. تو یہ بھی جائز ہے. کبھی کسی آدمی نے اپنی کوئی چیز بیچ دی، اپنے مثلا موبائل بھیج دیا، گاڑی بھیج دی، موٹر سائیکل بھیج دی کسی دوست کو، لیکن وہ ڈرتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے اگر میرے گھر والوں نے، میرے بھائیوں نے، میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ یہ کیوں بیچی تم نے، تو اس ڈر کے مارے وہ پہلے ہی یہ شرط لگا لیتا ہے کہ بھئی میں تمہیں بیچ تو رہا ہوں لیکن مجھے 3 دن تک یہ اختیار ہوگا کہ اگر میں چاہوں تو میں یہ سودا کینسل کر سکوں گا. تو پھر وہ یک طرفہ طور پر سودا کینسل کر کے اپنا موبائل، اپنی موٹر سائیکل، وہ چیز واپس لے سکتا ہے. اصل میں یہ ہوا ایسے تھا کہ ایک صحابی تھے، ان کے سر پہ چوٹ لگ گئی تھی، تو چوٹ لگ جانے کی وجہ سے ان سے سودا کرتے وقت کوئی نہ کوئی معاملہ خراب ہو جاتا تھا. وہ تکلیف ان کی ہو گئی تھی. تو
وہ پریشان ہوتے تھے کہ اگر سودا ہو جاتا ہے تو بعد میں ان کے گھر والے کہتے تھے کہ یہ کیا کیا، یہ چیز تو بیچنے کی ضرورت ہی نہیں، تم نے کیوں بیچا ہے؟ چاہے وہ ریٹ صحیح ہوتا تھا لیکن گھر کی ضرورت کی چیز ہے، انہوں نے سمجھا کہ یہ بیچ دینی چاہیے، تو ہمیں اس میں بیچنے میں زیادہ فائدہ ہے، وہ باہر جا کے بیچا ہے، گھر کے کام کی چیز بیچا ہے، تو گھر والوں کو پریشانی ہو کہ یہ کیا ہوا، تو ان کو جب بعد میں خیال ہوتا تھا تو ان کا بھی پھر کہ ان کو بھی پتہ احساس ہوتا تھا، تو میں تو بڑا غلط کام کرا ہے، یہ کیا بات ہوئی، میں نے کیوں بیچ دیا یہ، یا کوئی ایسی چیز خرید لائے جس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی گھر میں، دور دور تک ضرورت نہیں ہے، وہ خرید کر لے آئے، تو گھر والے کہتے تھے یہ کیوں خرید کر لائے ہو بھائی، شکایت کی کہ میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے تو میں سودا کر آتا ہوں، اب نہ کروں یا نہ کروں، اگلا بھی بندہ کہتا ہے بھائی تم نے خریدی کیوں تھی جب تم نے واپس ہی کرنی ہے۔ وہ انٹرنیٹ چیک کریں، آواز آ رہی ہے، انسٹیبل آیا تھا۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ تم ایسا کیا کرو کہ تم نا سودے کے اندر کوئی چیز خریدو یا بیچو، شرط لگا لیا کرو کہ مجھے واپس کرنے کا یا سودا ختم کرنے کا اختیار ہے، تو ایسی صورت میں وہ گھر جاتے تھے تو کوئی سودا کر کے جاتے تھے تو گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ بھی کہتے تھے چلو ٹھیک ہو گیا، اور اگر انہوں نے کہا نہیں یہ تو تم نے غلط کر دیا، یہ چیز تو بیچنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو ہمارے اپنے گھر میں استعمال کی آ رہی ہے، تو پھر وہ جاتے تھے سودے کو کینسل کر دیتے تھے، تو اگلا دکان جس نے خریدا ہوتا تھا وہ بھی پھر خاموش رہتا تھا، اور اگر کسی سے بیچ کر آتے تھے، کسی سے خرید کر آتے تھے تو اس کو بھی جا کے شرط لگا کر آتے تھے کہ میں لے کے جا رہا ہوں، اگر تم نے مجھے بیچنی ہے تو میں 3 دن تک آ کے واپس کرنے کا مجھے اختیار ہوگا، تو دکاندار جب بیچتا ہے سوچ سمجھ کے خریدتا ہے یا بیچتا ہے تو وہ بھی تیار رہتے کہ ٹھیک ہے یہ بندہ واپس آ سکتا ہے، تو اس طرح سے ان کے لیے بھی سہولت ہو گئی تھی اور دکانداروں کو بھی پریشانی نہیں ہوتی تھی، تو یہ وہی اسی کے اوپر ساری تفصیل ہے، اس پورے باب کی بیس ہے کہ بیچیں یا خریدیں، تو ٹائم جو طے کر لیا آپس میں اس ٹائم کے اندر وہ پھر چاہے اگلا بندہ چاہے یا نہ چاہے اس کے اوپر واپس کرنا لازمی ہو جاتا ہے، دوسرے کے لیے اس کو واپس کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ مسئلہ خریدتے وقت کہہ دیا تھا کہ 3 دن تک مجھے پھیر دینے کا اختیار ہے، یعنی واپس کر دینے کا اختیار ہے، پھر دوسرے دن ہی آ گیا اور کہہ دیا کہ میں نے وہ چیز رکھ لی اب نہیں واپس کروں گا، تو اس طرح کہہ دینے کے بعد اپنا اختیار ختم ہو گیا، اب اگر دوبارہ چاہے کہ میں واپس کر دوں تو واپس نہیں کر سکتا، بلکہ اگر اپنے ہی گھر میں آ کر کہہ دیا کہ میں نے یہ چیز لے لی اب نہ پھیروں گا تب بھی اختیار جاتا رہا، یعنی گھر میں اگر اگلے دکاندار کو بتانا بھی ضروری نہیں، گھر والوں کے سامنے کسی کے سامنے بھی بول دیا کہ میں نے یہ چیز لے لی میں اب نہیں واپس کروں گا تو پھر واپس کرنے کا اختیار ختم ہو گیا، اور جب بیع کا توڑنا اور پھیرنا منظور ہو تو بیچنے والے کے سامنے جا کر توڑنا چاہیے، اس کی پیٹھ پیچھے توڑنا درست نہیں، اگر سودا کینسل ہی کرنا ہے یہ چیز واپس ہی کرنی ہے تو پھر یہ نہیں کہ بس پیٹ پیچھے 2 بندوں کے سامنے جا کے کہہ رہے ہیں کہ تم گوا رہنا، بھائی اصل دکاندار کو جا کے کہو کہ ہم نے سودا کینسل کر دیا یہ چیز تم واپس پکڑ لو اپنی۔ مسئلہ کسی نے کہا 3 دن تک میرے باپ کو اختیار ہے، نہ اپنے لیے رکھ رہے بیچنے والا نہ خریدنے والا، بلکہ کیا رکھ رہے 3 دن تک میرے والد صاحب کو اختیار ہے، اگر کہیں گے تو لے لوں گا نہیں تو واپس کر دوں گا، تو یہ بھی درست ہے، 3 دن تک اگر وہ 3 دن تک پھر وہ یا اس کا باپ واپس کر سکتا ہے، اگر وہ خود یا اس کا باپ کہہ دے کہ ہم نے لے لی اب نہیں پھیریں گے تو پھر واپس کرنے کا اختیار ختم ہو جائے گا، اختیار نہیں رہے گا۔ مسئلہ کسی نے 3 دن تک پھیر دینے کی شرط ٹھہرا لی تھی، یعنی پہلے شرط کر لی تھی کہ میں 3 دن تک واپس کر سکتا ہوں، پھر وہ چیز اپنے گھر میں استعمال کرنے شروع کر دی، استعمال کرنی شروع کر دی مطلب جیسے پہننے کی چیز تھی تو پہن لیا، بچھانے کی چیز تھی تو بچھا لیا، تو اب استعمال شروع کر دینے کی وجہ سے واپس کرنے کا اختیار ختم ہو گیا، اب نہیں واپس کر سکتا، جیسی تھی صاف ستھری ویسی کی ویسی، صاف ستھری سے مراد ہے کہ استعمال سے پہلے جیسی تھی ویسی لا کے دو گے تو پھر واپس ہو سکتی ہے۔ مسئلہ ہاں اگر استعمال صرف دیکھنے کے لیے ہوا ہے تو پھیر دینے کا حق ہے، مثلا سلا ہوا کرتا یا چادر یا دری خریدی تو یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کرتا ٹھیک بھی آتا ہے یا نہیں، ایک مرتبہ پہن کر دیکھا اور فوراً اتارا، چیک کا دستور ہوتا ہے اسی کے مطابق کیا، یا چادر کی لمبائی چوڑائی اوڑھ کر دیکھی
یا دری کی لمبائی چوڑائی بچھا کر دیکھی کہ ہم نے اپنے کمرے کے حساب سے لیے تو کمرے میں پوری آتی ہے نہیں آتی, یا بیڈ شیٹ ہے تو بیڈ پہ پوری بھی آ رہی ہے نہیں آ رہی, تو بچھا کر دیکھی اور فوراً ہٹا لی تو پھر پھیر دینے کا حق باقی رہے گا. مسئلہ, ایک شخص نے دکاندار سے کہا یہ کپڑا مجھے دو, اگر پسند آیا تو میں نے 100 روپے میں اس کو خرید لیا, مجھے دے دو, اگر پسند آیا تو میں نے 100 روپے میں خرید لیا. یہاں چونکہ اختیار خریدار نے رکھا ہے اس لیے قبضہ کیے ہوئے کپڑے میں ابھی تک بائع کی ملکیت ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب خریدار اپنے لیے اختیار رکھتا ہے نا کہ ہم یعنی مجھے 3 دن تک اختیار ہے, چاہوں تو میں رکھوں چاہوں واپس کر دوں, تو ایسی صورت میں سودا ابھی اس طریقے سے ہے کہ گویا کہ یہ چیز آئی تو ہے خریدار کے پاس لیکن بطور امانت کی آئی ہے. اصل یہ کس کی ملکیت ہے؟ دکاندار کی ملکیت ہے. تو ابھی تو ہوا یہ کہ کپڑا اس نے رکھ لیا تو بائع کی ملکیت ہے. اب اگر وہ کپڑا خریدار کے پاس کسی قدرتی آفت سے ضائع ہو جائے, خریدار کے پاس کسی قدرتی آفت سے ضائع ہو گیا, مثلا کوئی بارش آ گئی بہت تیز جس میں وہ سارا خراب ہو گیا, باہر جاتے جاتے میں خراب ہو گیا, یا اور کوئی آسمانی آفت آ گئی جو انسان کے اپنے جان بوجھ کر کرنے کی نہیں ہے, تو ایسی صورت میں خریدار کو اگر ویسا ہی کپڑا ملتا ہو تو اس کو پھر دکاندار کو لا کر ویسا کپڑا دینا پڑے گا. اگر ویسی کوئی چیز ملتی ہے, دوسری چیز ملتی ہے, تو دکاندار کو ویسی چیز لا کر دو. اگر ویسا نہ ملتا ہو تو پھر اس کی بازاری قیمت دینی پڑے گی, بازاری قیمت دینی پڑے گی. مثلا یہ ہے نا, یوں فرض کیجئے کہ وہ آپ کو بیچ تو بڑی سستی رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ یہ آپ لے لیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا. بازار میں یہ چیز کتنے کی ہے, فرض کریں کہ یہ موبائل ہے 20,000 روپے کا ملتا ہے بازار میں, لیکن وہ آپ کو 18,000 روپے کا دے رہا تھا. آپ نے کہا میں مشورہ کر لیتا ہوں گھر پہ, لیکن وہ کسی قدرتی آفت سے موبائل ٹوٹ گیا, ضائع ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, تو یہ نہیں کہ دکاندار کا چلا گیا, جائے گا کس کا؟ ہمارا. دکاندار کا نہیں جائے گا, ہم خریدار کا چاہے جائے گا کہ ہم نے اگرچہ رکھا تھا, اختیار رکھا تھا, تو دکاندار کی چیز ملکیت ہی باقی ہے. اب ہم اس کو کیا دیں گے؟ ہم اس کو 18,000 نہیں دیں گے, ہم اس کو 20,000 روپے کا موبائل ویسا خرید کے لا کر دیں گے. اور اگر ابھی موبائل نہیں ملتا تو ہم پھر بھی 20,000 روپے دیں گے, اس کو 18,000 نہیں دیں گے. تو بازاری قیمت دینی پڑے گی, آپس میں جو طے ہوئی تھی وہ نہیں دینی ہوگی. نہیں وہ ایسے نہیں ہوتا, وہ اسلامی طریقہ نہیں ہے کہ جو یہ کہہ رہے. سوال آیا کہ آدو آت کہتے ہیں بعض لوگ ایسے معاملات میں. آدو آت کرنے کا طریقہ بعض اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب اگلے جس بندے کی خریداری جس کی غلطی ہو, کوتاہی ہو, تو مثلا 2 بندوں کی کوتاہی ہے, فرض کیجئے دکاندار کی بھی کوتاہی ہے, خریدار کی بھی کوتاہی ہے, تو وہاں پر پھر ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ بھئی تم دونوں کی کوتاہی ہے تو تم دونوں برابر کے ذمہ دار ہو. جب دونوں برابر کے ذمہ دار ہو تو دونوں آدھا آدھا نقصان بھرو. جس آدمی کی کوتاہی نہیں ہے, مارکیٹ والے سارے مانتے ہیں کہ اس کی کوتاہی نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی تاوان نہیں ڈال سکتے. یہ مگر مارکیٹ والوں نے طے کرنا ہوتا ہے کہ کوتاہی کس کی ہے کس کی نہیں ہے, تو اس کا تاوان نہیں ڈال سکتے. وہ بعد میں تو یہ اگر خریدار نے خود استعمال کر کے اس کو ضائع کر دیا, اگر خریدار نے یہ اب یہی کپڑا یا کوئی چیز جو لے کے گیا تھا اس کو استعمال کر کے ضائع کر دیا, سمجھیے کہ بٹ کا ڈبہ لے کے گیا تھا, پیک ڈبہ جیسے ہوتا ہے, اور کہہ کے گیا تھا کہ ہو سکتا ہے میں واپس کر دوں, اگر میرے گھر والوں نے کہا تو میں واپس کر دوں گا, لیکن پھر اس کو گھر والوں نے کھا لیا سب نے مل کے. تو کسی آسمانی آفت سے یہ چیز نہیں ضائع ہوئی بلکہ یہ استعمال کر کے اس کو ختم کیا گیا. تو اس صورت میں کوئی تاوان نہیں دینا پڑے گا, جو قیمت طے ہوئی تھی وہی قیمت دینی پڑے گی, جو آپس میں طے شدہ قیمت طے ہوئی تھی نا وہی دینی پڑے گی. اب یہاں پر یعنی مثال ہے, موبائل کو استعمال کرنا شروع کر دیا اس نے, سم ڈال لی اپنا جیسے اس نے پورا استعمال شروع کر دیا, تو وہاں پہ پھر یہ کہہ لیں کہ خراب ہو گیا ڈالنے سے, یعنی کوئی بھی ایسا کام کیا یا جان بوجھ کے خراب کیا, تو آسمانی آفت سے ضائع نہیں ہوا تو پھر 18,000 ہی دینے پڑیں گے, اور اگر آسمانی آفت سے ضائع ہوا تو 20,000 دینے پڑیں گے. یہ فرق ایک تھوڑا سا آتا ہے. یہ کیوں آتا ہے یہ فرق, یہ پھر اس کے پیچھے تفصیل ہے کتابوں کے اندر, بڑی کتابوں میں, یہ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو علیحدہ سے سمجھ سکتا ہے. خریدار کا کپڑے پر قبضہ سودے کے طور پر ہوا ہے
یعنی مقبوض علی صوم الشراء ہے. یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے. مقبوض علی صوم الشراء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کوئی چیز لیتے ہیں, آپ اس لیے لیتے ہیں کہ ہم اس کو یعنی اٹھا رہے ہیں, تو ہم خریدنے کے لیے اٹھا رہے ہیں, ہم امانت کے طور پر یا ویسے ہی نہیں اٹھا رہے, ہم لے رہے ہیں, آپ سے لے کے جا رہے ہیں, لیکن ہم خریدنے کے لیے لے جا رہے ہیں, ہم ذرا دکھا لیں. جیسے عام طور سے واقف کار دکانداروں سے آپ مختلف قسم کے کپڑے یا جوتی لے آتے ہیں کہ بچوں کو گھر سے لا کے پہنا کے, ادھر لا کے دکان پہ لا کے پہنانے میں ذرا دشواری ہے, موسم ایسا ہے, کوئی بھی وجہ ہے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تم 2-3 سیمپل دے دو, تو میں گھر پہ جا کے دیکھ لیتا ہوں, جو فٹ آئے گا وہ والا پہنا دیں گے, وہ لے لیں گے, اور باقی تمہارے چیزیں واپس کر دیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو آپ نے اٹھا کے دکاندار سے لے کر گئے ہیں, السلام علیکم. نہ یہ چوری ہے. جی وعلیکم السلام. جی میں 1 منٹ عرض کرتا ہوں, نہ یہ چوری ہیں, نہ یہ امانت ہے. امانت اس طرح سے نہیں ہے, امانت والا معاملہ نہیں ہے. ان کا معاملہ ایک گنا امانت ہے, لیکن یہ کہہ لیجیے کہ آپ نے یہ کہا ہے دکاندار کو, جو چیز سمجھ میں آئے گی وہ ہم خرید لیں گے. علی صوم الشراء, شراء کہتے ہیں خریدنے کی, خریدنے کی بنیاد پر ہم یہ چیزیں تم سے لے رہے ہیں. تو خریداری کی بنیاد پر جب لے رہے ہیں, تو اگر خریداری کا پرپز ہمارا پورا ہو جاتا ہے جس چیز میں, تو وہاں تو ہم نے جو ریٹ طے ہوا ہے آپس کا وہی ریٹ دینا پڑے گا. اور جو اگر ہم خریداری کا پرپز طے نہیں ہوتا, تو وہاں پر وہ چیز پھر امانت کے طور پر آ جاتی ہے. اور امانت جہاں پر آ جاتی ہے, تو پھر امانت کی چیز کو جب ہم اپنے طور پہ ضائع کرتے ہیں, یا اس میں ہماری کوتاہی کوئی ہو جاتی ہے, یا اس میں یہاں اس معاملے میں قدرتی آفت سے بھی اگر ضائع ہو جائے, تو پھر اس کا ہمیں مارکیٹ ریٹ دینا پڑتا ہے. جی بتائیے, آن لائن جو ساتھی پوچھ رہے تھے. جی بتائیے.